السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہسن کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو، کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے، ریا نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ اگر آپ لہسن کو خالی پیٹ کھائیں گے تو پیٹ میں موجود بیکٹیریا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہوگا اور یہ لہسن کی طاقت کے خلاف نہیں لڑ پائے گا، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اسے خالی پیٹ کھانے سے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور انسانی جسم بیماریوں سے لڑنے کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بایوٹک ہے اور سردیوں میں اس کے استعمال سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے آپ کا نظام دوران خون تیز رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلند فشار خون سے بھی نجات ملتی ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ لہسن خالی پیٹ استعمال کریں۔ بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے کم ہوں گے اور جلد تر و تازہ رہے گی۔ اگر اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہو تب بھی لہسن انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض حکیموں نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق یقین پیدا کرے اور یقین کو مضبوط کرے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی کریں، تاکہ صرف دعا پر ہی بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ لوگوں سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مستثنیٰ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے
خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہسن کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے، ریا نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ اگر آپ لہسن کو خالی پیٹ کھائیں گے تو پیٹ میں موجود بیکٹیریا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہوگا اور یہ لہسن کی طاقت کے خلاف نہیں لڑ پائے گا، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اسے خالی پیٹ کھانے سے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور انسانی جسم بیماریوں سے لڑنے کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بایوٹک ہے اور سردیوں میں اس کے استعمال سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے جس سے آپ کا نظام دوران خون تیز رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلند فشار خون سے بھی نجات ملتی ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ لہسن خالی پیٹ استعمال کریں۔ بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے کم ہوں گے اور جلد تر و تازہ رہے گی۔ اگر اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہو تب بھی لہسن انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض حکیموں نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق یقین پیدا کرے اور یقین کو مضبوط کرے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی کریں، تاکہ صرف دوا پر ہی بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ لوگوں سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر لیا کرو، اے اللہ کے بندو،
اس لیے اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مستثنیٰ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔